أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے. اس آیت سے پہلے درمیان میں کافی امور انتظامیہ کا ذکر آیا تھا، اور درمیان میں ایک امر مصلح صلاۃ کا ذکر بھی آیا تھا. اور پہلے جہاد کا مضمون، انفاق کا مضمون چلا تھا الحج و اشہر سے پہلے، تو گویا حج اور صلاۃ امور مصلحہ میں سے تھے، اور باقی چیزیں جو تھیں تقریباً وہ امور انتظامیہ. پھر اس طریقے سے قتال کا ذکر پہلے بھی ہوا، درمیان میں ہوا، پھر اعادہ ہے قتال کا. تو اب یہ جو آیت الم تر الی الذین خرجوا، یہ اصل میں تمہید ہے قتال کے لیے. اصل حکم قتال کا اگلی آیت میں آ رہا ہے. یہ بطور تمہید واقعہ بیان کیا گیا. تو یہ واقعہ اصل میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو پیش آیا تھا. ان کے بارے میں مفسرین نے دو وجہیں لکھی ہیں. ایک وجہ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا ہے بھاگنا شروع کیا، بھاگ گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو موت دے دی. اور بعد نے تفصیلی قصہ لکھا ہے کہ نہیں، اصل میں ان کے ہاں وبا آ گئی تھی. تو جب وبا آئی ایک شہر میں تو بڑا سخت قسم کا طاعون پھیل گیا. تو یہ بڑی آبادی تھی، تقریباً 10,000 کے قریب یہ لوگ تھے، تو بڑے گھبرائے، اور پھر موت کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہیں پہاڑوں کے درمیان کسی کھلے میدان میں جا کر ٹھہر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے ان پر کیا ہے پھر 2 فرشتے بھیج دیے. اور 2 فرشتے جب آئے تو وہ دونوں میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے، اور کوئی ایسی آواز دی کہ جس سے یہ سب کے سب مر گئے، ایک بھی ان میں زندہ نہ بچا. تو آس پاس کے لوگوں کو جب ان کی پتہ چلا کہ اس طریقے سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے اور اس طریقے سے یہ مرے پڑے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے اتنے ہزاروں انسانوں کا کفن دفن تو مشکل تھا. اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو دفن کرتے، ان کے آس پاس کیا ہے ایک دیوار سی بنا دی، حظیرہ سا بنا دیا جی. تو لاشیں اس میں سب پڑی تھیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، گل سڑ گئی، ہڈیاں پڑی تھیں. تو کچھ زمانے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہڈیاں ہیں، حیرت میں پڑ گئے. یہ بڑا تعجب ہوا ان کا کہ یہ کون لوگ تھے، کیسے تھے. تو پھر بذریعہ وحی ان کو لوگوں کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. تو اس طریقے سے بعض مفسرین نے واقعہ لکھا ہے. تو بہرحال وہ ڈرے کس سے؟ موت سے، اسی وجہ سے بھاگے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. فقال لهم اللہ موتوا، تو مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا. تو اصل اس سے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ انسان جو ہے موت سے نہ ڈرے، موت سے ڈر کر وہ جہاد کو نہ چھوڑے، اور اسی طریقے سے موت سے ڈر کر کسی وبا والی جگہ کو نہ چھوڑے. کیونکہ موت جو ہے وہ تو مقدر ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے وہ نہ پیچھے ہو سکتی ہے نہ آگے ہو سکتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو لہذا جہاد سے جی چرانا صرف اس لیے کہ ہماری موت کہیں وہاں نہ آ جائے، قتل نہ ہو جائیں جی،
تو اس وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لینا تو موت سے بچنے کے لیے تو یہ درست نہیں ہے. موت تو آ جائے گی جی، اگر جہاد میں نہ گئے تو اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں پکڑ سکتے. قرآن پاک میں یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے جی. جیسے ایک جگہ آگے چوتھے پارے میں آنے والا ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا، کہ جن لوگوں نے اپنے بھائیوں کو کہا بیٹھے بیٹھے رہے، خود گھر بیٹھنے والے جو پیچھے رہ گئے تھے خود شریک نہیں ہوئے نا، تو جو شریک ہوئے اور شہید ہوئے تو کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو کبھی قتل نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو موت دے دی. تو فرمایا فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جی اگر تم سچے ہو جی کہ جو جہاد میں جائے تو وہ مر جاتا ہے اور جو نہ جائے تو بچ جاتا ہے، تو تم اپنے سے موت کو رفع کر لو اگر سچے ہو. تو یہ بات غلط ہے کہ جہاد میں جانے سے انسان مر جائے گا. جس کی مقدر میں شہادت ہے تو وہ تو موت بھی بڑی اونچی موت ہے، شہادت کی موت ہے، وہ کو تھوڑی نعمت ہے. باقی یہ ملتی بھی قسمت والوں کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے عجیب و غریب واقعات دکھائے ہیں. صحابہ کرام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اللہ کی طرح سیف من سیوف اللہ، تو اس نے مسلمان ہونے کے بعد تقریباً ساری زندگی جہاد میں گزار دی اور کسی جہاد میں بھی وہ شہید نہیں ہوئے جی. بڑے بڑے مارکے تھے وہ سر کیے، بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن آخر بیمار ہو کے گھر میں وفات پائی. اور وفات کے قریب اپنے بستر پر مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کو خطاب کر کے فرمایا میں فلاں فلاں عظیم الشان جنگوں میں اور جہادوں میں شریک ہوا اور میرا کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں جس میں تیر یا نیزے یا چوٹ کے زخم کا اثر نشان نہ ہو، مگر افسوس ہے کہ میں اب بستر پر مر رہا ہوں. وہ افسوس کر رہے ہیں کاش میں اتنی جنگوں میں گیا مجھے بھی شہادت مل جاتی. تو بہرحال جو شہادت کی تمنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درجے تو شہادت کے دے ہی دیتے ہیں. تو بہرحال ان کی اپنی خواہش تھی کہ میں میدان کارزار میں بھی اللہ کے نام پر کے شہید ہو جاتا تو وہ میرے لیے اچھا تھا. تو تمنا تو ہوتی ہر مومن کی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے. تو بہرحال حضرت خالد بن ولید نے اپنا یہ حال سنا کر فرمایا خدا تعالیٰ بزدلوں کو آرام نہ دے، ان کو میری نصیحت پہنچاؤ جی. تو مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو جہاد پہ جائے تو مر جائے جی. موت مقدر ہے، جہاد میں جائے اور موت نہ آئے. جیسے بہت سارے واقعات اور بھی، حضرت خالد بن ولید کا واقعہ تو بہت ہی حیران کن ہے جی. بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے کیا ہے حصہ لیا، لیکن موت بستر پر آ رہی ہے اور وہ تو افسوس کر رہے ہیں کاش مجھے شہادت مل جاتی. تو بہرحال موت کے خوف سے نکلنا جی یہ بزدلی والی بات ہے جی. تو اس طرح جہاں وبا پڑ جائے جی تو وہاں سے بھاگنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی. آج کل تو وبا آئی ہوئی ہے خاص، لوگ بڑے کہاں بھاگیں گے، ہر جگہ پہنچ گئی ہے. اس وجہ سے بعض شہروں کے اندر وبا ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں. تو قرآن حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں جو ہے پھر ٹھہرے رہنا چاہیے، اس نیت سے جانا جی کہ میں اگر یہاں سے نکل گیا تو بچ جاؤں گا اور کہاں رہ گیا تو مر جاؤں گا، تو یہ ناجائز ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ھذا سقم عذب به الامم قبلکم، کہ یہ جو بیماری طاعون کی ہے جی یہ پہلی قوموں پر بطور عذاب مسلط کی گئی تھی. اور فرمایا جب کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اگر وہاں آ جائے تو فلا تخرجوا فرارا منہ، اس سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو. تو مقصد ہے جہاں موجود رہو، صبر کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے موت مقرر کی ہے اس تعاون میں تو آ جائے گی. اور مومن کے حق میں کیا ہے، اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ وہاں رہتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. المطعون و شہید حدیث میں آتا ہے کہ جس جو تعاون میں فوت ہو گیا جی صبر کی حالت میں تو وہ شہید ہے. تو اس وجہ سے اگر موت مقدر نہیں تو چاہے جتنی وبا بھی ہو مجھے موت نہیں آئے گی، یہ عقیدہ ہو. موت مقدر ہی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وبا سے کچھ نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں سے نکلے نہیں اور جس علاقے میں واقع ہے وہاں جائے نہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس کی موت ہی مقدر ہے تو وہاں مر گیا تو کہتا او ہو میں اگر ادھر نہ آتا تو نہ مرتا، میں زندہ رہتا. اس قسم کے فساد اور تذبذب کی جو ہے نا حالت بن جاتی. اور بھی بہت ساری حکمتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس حدیث کے اوپر.
تو بہرحال وبا سے بھاگنا یا جہاد سے بھاگنا جی اس ڈر سے کہ موت آ جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بطور تمہید پہلے ہی مسلمانوں کی تشجیع کے لیے اور ان کو تیار کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ تم بھی بہادری دکھانا، موت سے نہ ڈرنا۔ موت و حیات تو تقدیر الہی کے تابع ہے، بس جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے، اور بزدلی سے جان چورانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اس آیت میں سبق دیا گیا ہے۔ تو آیت کے الفاظ یہ ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے؟ تو علم تارا کا معنی ہوتا ہے علم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں؟ یہ معنی نہیں کہ یہ تو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے، تو علم تارا سے کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ وہاں حاضر ناظر تھے، نہیں، حاضر ناظر تو ہر جگہ اللہ کی ذات ہے جی۔ تو اس لیے یہاں مراد کہ آپ نے معلوم نہیں کیا، یعنی یہ واقعہ مشہور ہے، آپ کے علم میں نہیں آیا جی۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی نہیں معلوم کیا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور تھے کتنے؟ وہ ہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب کتنے تھے قرآن میں تعین نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بعض واقعات میں 10,000 کا ذکر کیا گیا ہے تفسیری روایات میں۔ بہرحال جتنے بھی ہیں بہرحال تھوڑے نہیں ہیں، زیادہ ہیں، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے فرمایا موتو، تو آگے یہاں معذوف ہے یعنی فماتو، پھر مر گئے، ثم احیاہم، تو پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، یعنی بدعائے حزقیل علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر جی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو یہاں فضل کون سے لوگوں پر؟ ایک تو انہی لوگوں پر جی جو مر گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دوبارہ ان کو زندہ فرما دیا۔ اور کیا ہے ہمارے یعنی مراد اس امت کے جو لوگ ہیں جی، ان لوگوں پر فضل اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعہ بتا دیا اور ان کو یہ باور کرایا کہ بزدل نہ بنو جی، موت اللہ کے اختیار میں ہے، جہاد میں جانے میں کوئی موت ضروری نہیں، یا وبا کے اندر بھی موت کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ تو بڑے فضل کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ بے شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ اب یہاں جہاد کا حکم آ گیا۔ تو پہلی آیت بطور تمہید تھی اور بزدلی سے اور موت کے خوف سے بچانا تھا، اب جو ہے آگے حکم آ گیا صراحتاً، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو، اور یقین کرو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مقصد یہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی آدمی جہاد کی دوسروں کو ترغیب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، اور جو لوگ جہاد سے روکیں گے، متنفر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے لوگوں کی باتوں کو سننے والا ہے، تو ان کی باتیں کے مطابق ان کو جزا ہوگی۔ جو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو اجر و ثواب ہوگا، اور جو جہاد سے کیا ہے روکتے ہیں اور نفرت دلاتے ہیں جی، ان کو عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا علیم، جاننے والا، یعنی تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو کہ کون آدمی اللہ کے راستے میں، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، حدیث میں لفظ آتا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے، کہ وہ جہاد کس بنا کس نیت سے کر رہا ہے، کہ اپنی بہادری دکھانا مقصود ہے، یا اپنی قومی حمیت مقصود ہے، یا اور کوئی مقصد ہے جی۔ تو اصل جہاد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی دین کی بلندی کے لیے لڑے، وہ مجاہد ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا اس نیت بھی درست ہونی چاہیے اور کسی قسم کی خرابی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔